الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائی، میں نے سورۃ الانفال کی وہی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو گزشتہ جمعے کی تھی، اور اسے میں نے گزارش کی تھی اور انہیں گزارشات کو تکمیل کرنے کی فکر میں ہوں، لیکن اگرچہ مجھے امید کم ہے کہ آج بھی اس کو مکمل کر سکوں گا۔ بال خواہش یہی ہے۔ اس میں اگرچہ ریاست مدینہ کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے جب ان آیتوں کو ہم پڑھتے ہیں، بلکہ پورے رکوع کو پڑھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان بننے کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور اللہ نے ہم پر جو احسان کیا ہے پاکستان دے کر، اس احسان کے حوالے سے کچھ ارشادات، کچھ ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ اس احسان کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی تھیں، وہ اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب پاکستان ہم نے بنانے کا ارادہ کیا تو ہمارے بنانے والوں کے جو پیش نظر تھا، جو جن خطرات کو محسوس کرتے تھے، ان میں مالی دشواریاں بھی تھیں، افرادی کمزوریاں بھی تھیں، سیاسی آلودگیاں بھی تھیں، اور بھی بہت کچھ تھا۔ اس کو محسوس کرتے تھے کہ یہ تحریک کامیاب ہونے والی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید اچک لیے جائیں گے، ہمیں تباہ کر دیا جائے گا، اور ہمیں شاید اس ملک میں رہنے کا بھی شاید آسانیاں میسر نہیں آئیں گی۔ اس لیے بہت کچھ اندیشے تھے، اور دشمن بھی بہت کچھ دور دراز کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ صرف 7 سال کے عرصہ میں 40 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اپنی قرارداد پاکستان پاس ہوئی، اور 47 میں 7 سال کے عرصے میں اتنے بڑے کام کا مکمل ہو جانا اور اتنی بڑی منزل کا مل جانا، یہ انسانوں کی تاریخ میں اس کی مثالیں بہت کم ہیں۔ اسی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو اللہ نے اسے احسان کی یاد دلائی ہے ہمیں، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے تم پر اس دوران کیا کیا احسانات کیے، تمہاری جو دشواریاں تھیں میں نے کس طرح دور کی۔
لیکن آخر میں ایک بات فرمائی کہ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی میں نے تمہیں یہ ملک دیا تھا صرف شکر ادا کرنے کے لیے، یا عیش کرنے کے لیے نہیں۔ بظاہر یہ کام اس طرح کا تھا کہ جس کے نتیجے میں تمہیں حکومت ملی، لیکن یہ اصل میں حسین کا مشن تھا جس کو ہم نے مکمل کیا تھا۔ یہ کوئی یزید کے تخت بچھانے کا کاروبار نہیں تھا، یہ الاٹمنٹوں کا چکر نہیں تھا کہ کچھ لوگ غریب اٹھ کے آئیں اور یہاں آ کر امیر ہو جائیں، اور مسلمانوں کو چونکہ سروسز میں مناسب حصہ نہیں ملتا تھا، یہاں اگر ظاہر کی اپنی سروسز ہوں گی، سب کچھ ہوگا تو اس پر قابض ہو کر بیٹھ جائیں۔ وہاں کاروبار میں ان کو پورا حصہ نہیں ملتا تھا، یہاں اگر وہ کاروبار پر براجمان ہو جائیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انارکلی جیسے بازاروں میں اور دوسرے ملکوں میں، دوسرے شہروں میں بھی جس طرح مسلمانوں نے ہاتھ پاؤں پھیلائے ہیں اور جس طرح اللہ نے ان کے کاروبار میں ترقی دی ہے، اس کا ہم پاکستان وہاں ہندوستان میں رہ کر تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہا یہ سب کچھ میں نے ملک اس لیے نہیں دیا تھا، یہ تو خاص مقاصد کے لیے تم نے، بلکہ خود تم نے مقاصد متعین کیے تھے کہ ہم یہ ملک تم کیوں مانگتے۔ ان وعدوں پر اعتماد کر کے اور وعدوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے تمہیں ملک دیا تاکہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی سب سے پہلے تمہیں شکر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں میں شکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لعلکم تشکرون یہی الفاظ آئے ہیں۔ روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت کے جو مقاصد ہیں اس میں بھی یہ فرضیت کی ایک مقصد شامل ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں اس طرف تو نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت میں شکر کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آدمی جب کسی کا ممنون احسان ہوتا ہے اور اس کے احسانات اس پر بارش کی طرح اترتے ہیں تو اس کی طبیعت کے 3 تقاضے سامنے آتے ہیں۔ اگر وہ واقعی محسوس کرے کہ یہ مجھ پر احسانات کیے جا رہے ہیں تو اس کا جی چاہتا ہے کہ میں زبان سے اس شخص کی تعریف کروں، جتنی بھی تھوڑی ہو، زیادہ سے زیادہ تعریف کروں جس نے مجھ پر یہ احسان کیا، میں لوگوں کو بتاؤں کہ اس نے میرے ساتھ کیا نیکی کی۔ یعنی زبان کو اس کی تعریف میں استعمال کرنا یہ شکر کی پہلی صفت ہے، یا پہلا حصہ ہے۔ جو آدمی اپنی زبان سے اپنے محسن کو یاد نہیں کرتا اور اس کے احسانات کا تذکرہ نہیں کرتا، اپنی اولاد کو نہیں بتاتا، دائیں بائیں نہیں بتاتا، ملنے والوں کو نہیں بتاتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھپانا چاہتا اس نیکی کو، جو کسی نیکی کرنے والے نے اس کے ساتھ نیکی کی۔ اور دوسری چیز جو اس کی طبیعت میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کی میں زبان سے تعریف کر رہا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے تعریف کے جذبات بھی ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں جذبات سے تو یہ کہوں، میں زبان سے تو یہ کہوں کہ فلاں نے مجھ پر بڑے احسانات کیے، مجھے گھر رہنے کو دیا، مجھے یہ دیا، مجھے وہ دیا، لیکن دل میں ایک چور چھپا ہوا ہو کہ نہیں، یہ سب کچھ تو میں نے ایسے ہی کیا، میں خواہ بخواہ لوگوں کو ایک بہکا رہا ہوں یا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہوں یا اس آدمی کی ایک بات بنانا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں ساری میری اپنی کوششوں کا دخل تھا، میں نے جو کیا سو کیا، کسی اور کرنے والے نے نہیں کیا۔ اسی آدمی جس بات کی اپنے محسن کی اپنی زبان سے اپنے محسن کی تعریف کرتا ہے نا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دل میں بھی ایک جذبات ہوں، اس کے لیے جذبات ایک تلاطم برپا ہو، وہ چاہے کہ میں کیا کر ڈالوں اس کے لیے کہ اس نے جو میرے ساتھ اتنی نیکیاں کی ہیں میں اس کا بدلہ دوں اسے۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جس طرح اس نے میری خدمت کی ہے، چاہے مال دے کر یا مجھے مدد فراہم کر کے یا اپنے بچوں کو بھیج کر یا خود کبھی آ کر وقتاً فوقتاً میری مختلف حیثیتوں سے اس نے میری مدد کی ہے، اے کاش کہ ایسا ہو کہ میں بھی اپنے اعضاء و جوارے سے اس کے ان تمام قسم کی مددوں کا شکر ادا کر سکوں، یعنی اس کا بوجھ اتار سکوں، اس کا حق ادا کر سکوں۔ وہ چاہے گا کہ میرا جسم، میری توانائیاں، میرا مال و دولت، میرے رشتہ دار، حتیٰ کہ میرے جتنے ملنے جولنے والے ہیں، جب بھی اس کو کبھی ضرورت پڑے ان کی تو میں ان تمام کو اس کی چاکری پہ لگا دوں۔ یہ اس کا جی چاہے گا کہ میرے اعضاء و جوارے اس کے اعضاء و جوارے بن جانے چاہیے اور میں ان تمام سے بالکل اس کی خدمت کا کام کروں۔ یہ 3 وہ بنیادی جذبے ہیں جو ایک شکر کے کلمے کو، شکر کے لفظ کو سمجھنے والے اور شکر کے مفہوم کے جاننے والے کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی، وہ یہ کہ جس کا بھی آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں،
آپ یقیناً اس کے بغیر نہیں کر سکتے کہ آپ پہلے اس کا تعین کریں گے کہ اس نے مجھ پر جو احسان کیا وہ کس نوعیت کا تھا۔ وہ چھوٹا احسان تھا تو آپ کی زبان پر اس کی تعریف بھی چھوٹی مقدار میں آئے گی۔ اس نے اگر آپ کی مدد چند لفظوں سے کی ہے تو آپ بھی لفظوں سے کریں گے، اگر اس نے اس کے لیے دولت لٹائی ہے تو آپ بھی دولت لٹائیں گے، اگر اسے زبانی جمع خرچ کیا ہے تو آپ بھی زبانی جمع خرچ کریں گے۔ اسی طرح تعریفی کلمات جب کہیں گے تو اس کے لیے وہی القاب استعمال کریں گے، وہی خطابات استعمال کریں گے جو اس کے احسان کے مطابق ہوں۔ یہ تو نہیں کہ کسی آدمی نے آپ کو ایک سیر اگر دودھ پلایا ہے تو آپ اس کو یہ کہیں کہ مجھے اس نے مٹکا بھر کے بھیجا تھا، آپ تو ظاہر ہے وہی تعریف وہی بات کریں گے، یعنی جتنا اس کا احسان ہے اس کے مطابق اس کی تعریف۔ اب اگر اس بات کو ذہن نشین کر لیا جائے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پاکستان ہم پر کتنا بڑا ہونے والا احسان تھا جس کے کوئی امکانات دور دور تک نہیں تھے۔ لوگ قائد اعظم کو ایک پاگل سمجھتے تھے، ضدی آدمی سمجھتے تھے، اور جو لوگ ان کے ساتھ لگے ہوئے ان کو بھی سمجھتے تھے تم محض ایک سراب دیکھ رہے ہیں، ایک خواب دیکھ رہے ہو، ارمان پال رہے ہو، اور کتنے ارمان ہیں جو آدمی دیکھتا رہتا ہے ان کی تعبیر کبھی نہیں دیکھتا، ایسے تم بھی ناکام ہو جاؤ۔ اور پھر جس طرح اس نے ہماری مدد کی ہے اور جتنا بڑا ملک ہمیں دیا، اور پھر قدم قدم پر جو ہمیں اس نے جس طرح تحفظ مہیا کیا، ہمیں طاقت فراہم کی کہ اس زمانے کے ہندو اخبارات آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کے پڑھے لکھے لوگ یہ اندازے کرتے ہوئے اور اس کو چھپواتے ہوئے شرماتے نہیں تھے کہ اس پاکستان بننے والے کی عمر زیادہ 6 ماہ سے زیادہ نہیں، 6 ماہ میں ٹوٹ جائے، ان کے پاس وسائل ہی نہیں۔ اور واقعی آدمی اس زمانے میں دیکھے تو وسائل نظر بھی نہیں آتے، یعنی کشمیر میں ہم پر حملہ کر دیا گیا، ہمارے پاس کوئی فوج نہیں۔ جنرل گریسی کو قائد اعظم نے حکم دیا تم اپنی فوجیں جو کچھ بھی ہمیں داخل کرو، وہ جو کہ سپریم کمانڈر تھا، یہ ہماری غلطی تھی، اس کی سپریم کمانڈ ہم نے تسلیم کیوں کی تھی، اسے انکار کر دیا، انہوں نے کہا میں اپنی فوجیں داخل نہیں کر سکتا۔ اندازہ کریں کہ جس ملک کو یا جس خطے کو ہم اپنی شارگ حیات سمجھتے ہیں اس کو دبوچنے اور قبضہ کرنے کی ہندو فکر میں ہے، اور ہماری فوجیں سرحد نہیں کر رہی۔ آج جن لوگوں کو ہم دہشت گرد قرار دے کر مار رہے ہیں یہ اگر ہمارے کام نہ آتے تو یقین جانی یہ آزاد کشمیر آپ کے پاس نہ ہوتا۔ یہ توڑے دار بندوقیں دے کر نہ پہنچتے تو ہمارے پاس ہندوؤں کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی فوج کا کوئی جواب نہیں تھا۔ ان کے پاس اگرچہ اب بھی کشمیر کا بڑا حصہ ہے، لیکن جتنا بڑا حصہ ہمارے پاس ہے یہ ہماری فوج نے لے کے نہیں دیا، یہ ہمارے مجاہدین نے دیا، ہمارے آزاد قبائل کے لڑنے والے لوگوں نے دیا۔ یعنی مسلمانوں کے صرف ایمان کی قوت وہاں کام آئی، اور یا وہاں کے تھوڑے بہت لوگوں نے ایسی کہ کشمیری بھی، میں بڑی معذرت کے ساتھ چاہتا ہوں کہ ان کی ایسی کوئی تاریخ نہیں ہے کہ بڑے جفاکش، بڑے بہادر اور بڑے شجاعت پر سمجھے جاتے ہوں، یہ تو بڑے کمزور لوگ تھے اور ہمیشہ ان کو بزدلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں اتنی بڑی فتح عطا فرمائی کہ آزاد کشمیر جیسا اتنا بڑا خطہ جو فرانس کے سے بھی زیادہ ہے وہ ہمیں عطا فرمائے، لیکن ہم نے اس کا کیا حلیہ بگاڑا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو کہنا یہ کہ اللہ نے جو ہمارے لیے وسائل کی دنیا کھول دی، ہماری اب بے تحاشا مدد کے دروازے کھول دی، اور جس کا ہم تصور بھی کر سکتے ان تصورات سے بڑھ کر ہمیں عطا فرمایا۔ جب ہم ان تمام احسانات کو اور اس ملک کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر یہ چاہتا ہے کہ اس محسن کی یاد میں ہمیں وہ سب کچھ کر گزرنا چاہیے جس کا وہ احسان واقعی تقاضا کرتا ہے۔ کیونکہ شاعر نے کہا تھا، مجھے اب ذہن میں میرے آ گیا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا صبح اچھی شام بھی، صبح اپنی شام بھی اپنی، اپنا دن اور اپنی رات، مینا اپنی جام بھی اپنا، اپنی محفل اپنی بات، آپ مغنی گیت بھی اپنا، اپنی دھن اور اپنا ساز، آپ ہنسیں اور آپ ہی روئیں، آپ اٹھائیں اپنے ناز۔ یہ آزادی کے بعد ہوا نہیں۔ بستی کی ہر چیز ہے اپنی، اپنوں پر قربان کرو، اس دھرتی کے رہنے والوں دھرتی پر احسان کرو۔ جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اس کا کم از کم تبادلہ یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ نے تم سب پر احسان کیا، تم ایک دوسرے پر احسان کرو۔
تمہیں ایک دوسرے کا گھر